رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کنعان سے مصر تک کا سفر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر منتقل ہو گیا اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی گئی۔ وہ سب مصر اس لیے منتقل ہوئے کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام مصر کے سربراہ بن گئے تھے، وہاں انہیں کا فرمان چلتا تھا۔ وہ کنعان میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کا دودھ دوتے اور اون بیچتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے غلام اور نوکر چاکر مصر میں کھاتے پیتے اور عیش کرتے تھے۔ وہ کنعان میں کیا کرتے، یعنی حضرت یعقوب وہاں اکیلے رہ کے کیا کرتے اور وہ مصر پھر کیوں نہ جاتے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور اہل خانہ کو پیغام بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور یوسف علیہ السلام کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا جب تک کہ وہ اپنے والد اور بھائیوں کو نہ دیکھ لیتے۔ انہیں کھانا پینا اچھا لگتا اور انہیں عیش و عشرت سے کیسے بھائی جبکہ وہ مصر میں تنہا تھے۔ یہ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہاں خوش نہیں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کے ابو اور بھائی سب جو ان کے پاس ہی آ جائیں، اور اس طرح سے وہ سب مصر آ گئے۔ وہ محلات میں کیا کرتے جب تک کہ ان کے والد اور بھائی کنعان میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر بہت خوش ہوئے۔ مصر والوں نے بھی اپنے آقا کے خاندان اور اپنے مہربان بادشاہ کے خاندان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر انتہائی خوشی منائی۔ اور مصر کے باشندوں نے اس معزز خاندان کو بہت پسند کیا، اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لوگوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت چاہتے تھے، اس لیے بھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک خیر خواہ اور شفیق بھائی کے روپ میں دیکھا تھا، یعنی عوام نے، لوگوں نے۔ چنانچہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بزرگوار اور کریم والد کے روپ میں دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام ملک کے بڑے آدمی اور مصر کے شیخ تھے، اور مصر والے لوگ ان کے لیے بیٹوں کی طرح تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو مصر کی رہائش پسند آئی اور مصر ان کا وطن بن گیا، یعنی اصل وطن تو ان کا کنعان تھا۔ کنعان سے پھر جب وہ مصر آ گئے تو پھر وہیں آ کر رہنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے۔ اس صحنے پر حضرت یوسف علیہ السلام اور اہل مصر غمگین ہوئے۔ انہوں نے شیخ کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں دفن کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ یہ دن مصریوں پر بڑا ہی سخت تھا۔ ان کی وفات پر مصر کے لوگ بڑے غمزدہ ہوئے، عرصہ دراز تک روتے رہے۔ لوگ اپنے ذاتی غم کو بھول گئے، گویا آج سے پہلے انہیں کوئی مصیبت پہنچی ہی نہ تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا اور ایک دوسرے نے تعزیت کی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ سب برابر تھے، ہر چھوٹے نے اپنے والد اور ہر بڑے نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور بیٹوں کے پاس چل کر گئے اور ان کی تعزیت کی، اور ان سے کہنے لگے کہ اے ہمارے آج تمہارے نقصان ہمارے نقصان سے بڑھ کر نہیں ہوا۔ ہم نے آج کے مدفون کی صورت میں ایک شفیق بھائی، مہربان آقا اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کو کھویا ہے۔ وہ جس نے بندوں کو آرام پہنچایا اور ملک سے ظلم کو مٹایا، وہی جس نے بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکا، طاقتور کو کمزور کے کھانے سے منع کیا، وہی جس نے مظلوم کی داد رسی کی اور خوفزدہ کو پناہ دی اور بھوکے کو کھانا کھلایا، وہی جس نے ہمارے حق کی طرف رہنمائی کی اور ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اور ہم تو ان کی آمد سے پہلے جانور تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے نہ آخرت کو، وہی جس نے قحط کے ایام میں ہماری فریاد رسی کی، ہم کھاتے تھے اور پیٹ بھرتے تھے اور دوسرے شہروں میں لوگ بھوک سے مرتے تھے، اور ہم اپنے شریف اور معزز بادشاہ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اے سردارو، نہ اس بات کو بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ ہو۔ ہمارے آقا تمہاری مصر میں تشریف آوری کے دن کتنا خوش ہوا تھا، اور ہم اپنے آقا کی خوشی کے دن کتنے خوش ہوئے تھے۔ اب یہ ملک تمہارا ملک ہے، اور اے سردارو، ہم تمہارے لیے اس طرح ہیں جیسے ہم آقا کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ یعنی مصر کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس جا کے انہوں نے یہ باتیں کی اور ان کی تعریف میں یہ کلمات کہے، اور اس کے بعد عرصہ دراز تک یہی صورتحال برقرار رہی، اور مصر کے لوگوں نے جو کہا تھا اس کا خیال رکھا۔ انہوں نے کنعان والوں کی بڑائی کو مانا۔ کنعان والے کون تھے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل جو یہاں مصر میں آباد ہو گئی تھی، اور یہی کنعانی لوگ تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور کنعانی لوگ یہ بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں۔ اولاد یعقوب علیہ السلام ہی بنی اسرائیل ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یا کنعانی کے لوگ بھی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ یہی کنعانی لوگ تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، عزت اور دولت والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، ان کے اخلاق بگڑ گئے، انہوں نے اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا اور دنیا پر ٹوٹ پڑے، یعنی دنیا کی حرص و حوث ان میں آ گئی، اور لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے۔ وہ انہیں اس نظر سے دیکھنے لگے جس سے ان کی آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے تھے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہو گئے، وہ لوگوں سے منصب کے علاوہ کسی چیز میں ممتاز نہ رہے تھے۔ یعنی اب ظاہری بات ہے جب وہ اللہ کی طرف بلانے والے نہیں تھے اور نیک کام کرنے والے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بھی لوگوں کے دلوں سے نکال دی تھی۔ لوگ ان میں سے مالدار کے ساتھ حسد اور فقیر و محتاج کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگے،
اور مصر کے لوگ انہیں اس اجنبی کی طرح دیکھنے لگے جو کسی دوسرے شہر سے آیا ہو، یعنی آہستہ آہستہ پھر یہ ماحول بن گیا کہ وہ اجنبی کی طرح لوگوں مصر کے لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ جیسے یہ تو ہمارے ملک میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح سے تصور کرنے لگے، جس کا مصر میں کوئی حق نہ تھا۔ مصریوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہی اس ملک کے باشندے اور مصر صرف مصر والوں کا ہے، اور بعض مصریوں کی یہ رائے تھی کہ یوسف اجنبی تھے جو کنعان سے آئے تھے، عزیز مصر نے انہیں خریدا تھا، کسی کنعانی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پہ حکومت کرے۔ بہت سے لوگ یوسف کی عظمت و شرافت اور احسان کو بھول گئے تھے۔ جیسے وقت گزرتا گیا، کیونکہ ان کے ظاہری بات ہے ان کا وہ کام ہی نہیں تھا جو نبیوں کا تھا، پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا، کام تبلیغ چھوڑ دی، تو پھر لوگ بھی ان کے احسانات کو بھولنے لگے، اور مصر کے تخت حکومت پہ فرعون مصر کی حکمران آ گئے، اور فرعون وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا۔ کہاں کا؟ مصر کے لوگوں کا یہ لقب تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے سخت بغض رکھتے تھے۔ مصر کے تخت حکومت پر بڑا جابر بادشاہ جلوہ نشین ہوا، وہ نہیں دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں، وہ مصر کے نہایت شریف بادشاہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں، بلکہ وہ تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتا تھا جو شفقت، رحم دل اور انصاف کے مستحق ہیں۔ مصر کے تخت پر بہت جابر اور ظالم بادشاہ بیٹھا، اس کا خیال تھا کہ اس کی قوم قبط، یعنی جو فرعون بیٹھا تھا اس کی قوم کا نام قبط تھا۔ قبط ایک الگ قسم ہے اور بنی اسرائیل ایک الگ قسم ہے، یعنی بادشاہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ قبط ایک علیحدہ قوم ہے اور بنی اسرائیل ایک علیحدہ قوم ہے۔ قبطی بادشاہوں کی قسم کے لوگ ہیں جو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل غلاموں کی نسل ہے اور وہ پیدا ہی خدمت کے لیے ہیں، اور فرعون بنی اسرائیل سے گدھوں اور چپاؤں جیسا سلوک کرتا تھا، جن سے انسانی خدمت تو لیتا مگر ایک دن کی خوراک کے سوائے انہیں کچھ نہیں دیتا۔ فرعون بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ یاد رہے یہ جو فرعون ہے نا، تو یہ لقب ہے وہاں کے فرعون، مصر کے بادشاہوں کو ان دنوں یہ لقب ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھتا تھا، یعنی اس دور میں جو فرعون تھا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ کہا کرتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسے اپنی بادشاہیت، محلات اور طاقت پر بڑا غرور تھا، اور کہا کرتا تھا کیا مصر کی بادشاہیت میرے لیے نہیں، اور یہ دریا جو میرے ماتحت رواں دواں ہیں یہ میرے نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ کا نمرود کا خلیفہ اور نائب تھا۔ جب اسے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو اس کی فوقیت دیتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی بندگی اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بلایا، اور لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ بنی اسرائیل نے بات نہ مانی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، چنانچہ بنی اسرائیل پر فرعون آگ بھگولا ہو گیا، اسے سخت غصہ آیا۔ اسی اثنا میں کیا ہوا کہ ایک قبطی نجومی فرعون کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری بادشاہیت ختم ہو جائے گی۔ فرعون یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے پولیس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دے، اور فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جسے چاہے ذبح کر دے، جسے چاہے چھوڑ دے، بھیڑ بکریوں کے مالک کی طرح۔ وہ اپنی بکریوں میں سے جسے چاہتا ذبح کر دیتا اور جسے چاہتا چھوڑ دیتا۔ پولیس مصر میں پھیل گئی اور تفتیش و تلاش میں لگ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کسی بچے نے جنم لیا ہے تو اسے پکڑتے اور ذبح کر ڈالتے، جیسے دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ جنگل میں بھیڑیے اور شہر میں سانپ اور بچھو زندہ رہے، انہیں کوئی نہ چھیڑتا، یعنی انسانوں کو تو وہ مارتے اور جو موذی جاندار تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بچے کو فرعون کی بادشاہیت میں زندہ رہنے کا حق نہ تھا۔ ہزاروں بچے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جس دن بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دن پر ایک بہت بھاری اور مشکل ہوتا، وہ دن رونے دھونے اور غم کا دن ہوتا، اور ایک دن میں سینکڑوں بچے اس طرح ذبح کر دیے جاتے جیسے عید قربان میں سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور گائیں ذبح کر دی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ فرعون نے ملک میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ وہ واقعی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ کون؟ فرعون کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، فرعون اتنا ظالم انسان تھا۔ تو یہ بھی ظلم و ستم اس کا جاری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ چیز واقع ہو جائے جس سے فرعون ڈرتا تھا اور اس سے بچتا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ میں لڑکوں کو ذبح کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تو کچھ اور تھی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی تقدیر نے جس کے ہاتھ سے فرعون کی بادشاہیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی مقرر کر رکھی تھی۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ کی تقدیر سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی توقع کے خلاف عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پولیس اور نگران فورس کی خواہشات کے برعکس 3 ماہ تک رہے۔
آگے حضرت کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے وہاں سے بچ گئے، کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے بارے میں خوفزدہ ہو گئیں۔ وہ کیسے نہ ڈرتی جبکہ بچوں کا دشمن گھات لگائے ہوا ہے، وہ خوفزدہ کیوں نہ ہوتی جبکہ پولیس نے ان کے خاندان سے دسیوں بچوں کو ماؤں کی گود سے اچک لیا تھا۔ یہ بیچاری ماں کیا کرتی اور اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی؟ حالت یہ تھی کہ پولیس کی آنکھوں کو کوے جیسی تیز اور سونگھنے کی صلاحیت چونٹی جیسی تھی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس بیچاری ماں کی مدد فرمائی اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! ایک شفیق ماں اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے دریا میں ڈال دے؟ بچے کو صندوق میں دودھ کون پلائے گا؟ بچہ صندوق میں سانس کیسے لے گا؟ مہربان ماں نے یہ سب کچھ سوچا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کو وہی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہ تھا۔ یہاں پر ہر جگہ پولیس ہے، بچوں کے دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں، پولیس کی کوے کی آنکھیں اور چونٹی کی ناک ہے۔ ماں بیچاری وہ کر گزری جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل ڈال دیا۔ ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی، بچے کو دودھ پلایا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہاں پہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ بچے کو دودھ پلائے، اور جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے صندوق میں رکھ کر اسے دریا میں ڈال دے، اور کوئی خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا، ہم اسے تیرے ہی پاس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری خوشخبری سنائی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے ڈالوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دی ان کو اور وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اس طرح سے، کیونکہ دل میں وہ بات ان کے آگے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ضرور مدد آئے گی اور بچہ واپس آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل، ہمیں اس سٹوری سے یہاں تک ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان کی ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں کیسے جب جگہ تبدیل ہوتی ہے تو اس پہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جگہ کی تبدیلی کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان، یعنی بنی اسرائیل کنعان سے مصر تک آئے، پھر مصر میں ایک عرصہ رہے، لیکن ان کی جو نیو جنریشن تھی انہوں نے کیا کیا، دین کا کام، اللہ کا کام جب چھوڑ دیا تو لوگوں نے بھی عزت کرنا چھوڑ دی۔ دیکھیں جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی زندگی کا وقت لوگوں کو دیتا ہے تاکہ قرآن حدیث اور شریعت کو پڑھے، سمجھے اور سمجھائے، سیکھے سکھائے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ تو ہمیں سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ جو ہمارا ٹائم ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہر وہ بات جو قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس مجلس میں موجود ہیں اور ہمیں اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے مجلس میں جانے کا ثواب ملتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، کیونکہ ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے خاص حلقے میں جائیں، کیونکہ یہ عموماً جو گھریلو بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جانا، تو کم از کم یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے یہ اس طرح کے درس ضرور سن لیا کریں، تو پتہ چلے گا ہمیں کہ دراصل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے قصے سنا کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے، کتنا حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہمیں ہر مشکل وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو ہماری اپنی سوچ اور عقل کا رزلٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگیں گے، اسے لگاؤ رکھیں گے، اسے مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہمیں اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، اور اللہ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے بھروسے پہ ہی سارے کام ہوں گے، اور اللہ کے بھروسے سے ہی ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھیں یہ سلسلہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب ہم نے دریائے نیل میں تک تو ہم پہنچ گئے تھے، اب دیکھیں گے کہ فرعون کے محل میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے جب صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا اللہ کے پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو اس کے بعد وہ صندوق جو ہے نا آگے کہاں تک پہنچا، اور اس صندوق کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنی والدہ تک واپس پہنچے، تو انشاءاللہ یہ ہم آگے جب پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمیں اگلی قسط میں سمجھ آئے گا۔
تو اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے تاکہ اس کا ہمیں پتہ چل سکے کہ آگے فرعون جو ہے نا کہ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس واپس کیسے آئے اور کیسے ایک ممتا کو ٹھنڈک ملی۔ تو یہ تمام اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن والا بنائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور جو سن رہا ہے ان کی جو بھی مسائل ہیں پریشانی ہے اللہ پاک دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان مردود سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔